السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اترنی میں خاتون بایزید کو درسگاہ جانے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی ٹوپی اتارتے ہوئے کہتا ہے میں ماں کے آنے سے پہلے درسگاہ نہیں جاؤں گا۔ تو خاتون کہتی ہے انہیں کچھ کام تھا ورنہ وہ کیوں نہ آتی شہزادی۔ تو بایزید کہتا ہے وہ پھر سے مصطفیٰ کے ساتھ مصروف ہوں گی، اس لیے میں سلطان وہاں پہ آتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر بایزید ان کی جانب بھاگ پڑتا ہے تو سلطان کہتے ہیں بایزید آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو خاتون کہتی ہے شہزادے اپنی والدہ سے ملے بغیر درسگاہ نہیں جانا چاہتے، لیکن ہم نے بات کر لی ہے اب یہ جائیں گے۔ بایزید سلطان سے پوچھتا ہے بابا کیا آپ بھی اکیلے ہیں؟ سلطان پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو بایزید کہتا ہے کیونکہ آپ بھی میری طرح اداس ہیں۔ سلطان کہتے ہیں جس باپ کا آپ جیسا شیر بیٹا ہو وہ اداس کیوں ہوگا؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اسے لے جا کر بٹھا لیتے ہیں۔ تو بایزید کہتا ہے میں اپنی والدہ کو یاد کرتا ہوں مگر وہ نہیں آتی کیونکہ وہ ہمیشہ مصطفیٰ کا خیال رکھتی ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں وہ ابھی آپ جیسا بہادر نوجوان نہیں ہے تو اس لیے آپ کا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بایزید کہتا ہے لیکن اس کی اپنی ماں ہے۔ سلطان کہتے ہیں جی بالکل، لیکن ان دنوں آپ کی والدہ اور گلشہ خاتون دونوں مصروف ہیں۔ تمہارے بھائی کے 40 دن ہو گئے ہیں اور اسے نہلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں اینا لوگوں سے ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد انہیں ان کی بیماری کے مطابق دوائیاں دے رہی ہوتی ہے۔ راہبہ ماریا بھی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور ایک بیمار لڑکی کا چہرہ دیکھتے ساتھ کہتی ہے جزام جزام، یعنی کہ وبائی بیماری۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو اینا کہتی ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کے بعد ماریا سے کہتی ہے تم اس خوبصورت لڑکی کو اندر لے چلو تاکہ میں اس کا علاج کر سکوں۔ دوسری طرف مصطفیٰ اورحان سے کہتا ہے میرا واحد مقصد ان غداروں کو مارنا تھا جنہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ میں راہداری میں داخل ہوا اور اسے اپنی مخالفت سمت میں منہ کیے ہوئے کھڑا پایا۔ میں نے اپنی تلوار نکالی اور چپکے سے اس کے قریب پہنچا، لیکن سلطوق گات گائے جپٹنے کے انتظار میں تھا۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے جب اس نے تم پر اچانک حملہ کیا تو تم زخمی ہو گئی۔ یہی ان کا طریقہ ہے مصطفیٰ، وہ چھپ جاتے ہیں، گات گاتے ہیں اور تم پر پیٹ پیچھے حملہ کرتے ہیں۔ غیر متوازن چیزوں میں ایک دن توازن ضرور آئے گا، تم بے فکر رہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان کمرے کے باہر عمر کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے اس پہ اچھے سے نظر رکھو۔ ادھر اینا اس لڑکی کا علاج کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ وبائی مرض نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے دوا دیتی ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی ہے۔ شہنشاہ بھی دروازے پر پہنچ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگ جاتا ہے اور سب کے جانے کے بعد اینا کے پاس آتا ہے۔ پھر کہتا ہے محبت کیا اس سے تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تم مریضوں کا علاج کرتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چوغا اتار کر کمر پہ موجود زخم اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی شفا کی ضرورت ہے۔ اینا پوچھتی ہے یہ زخم کیسے لگے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے خداوند ہمیشہ محبت نہیں دیتا، بعض اوقات عذاب بھی دیتا ہے۔ ادرنی میں بایزید بہت اداس کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں سے گزرنے والی بہار اسے دیکھ کر اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ بایزید خوش ہوتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ چل پڑتا ہے اور وہ سب آگے بڑھتے ہوئے سین میں آ پہنچتے ہیں۔ خواتین مصطفیٰ کی تقریب کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں۔ مارا پوچھتی ہے خواتین کیا پتھر تیار ہیں؟ تو ایک خادمہ کہتی ہے تمام مسلم اور ترک سرزمینوں سے 39 پتھر منگوا کر تیار کر لیے ہیں مارا خاتون۔ مارا پوچھتی ہے 39 کیوں؟ تو خاتون کہتی ہے ہمارے سلطان نے کہا ہے کہ 40واں پتھر میں خود ڈالوں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گلاٹا میں میناتو کونسل کے سربراہ کے پاس جاتا ہے تو سربراہ اس سے کہتا ہے تم ہمیں اپنے کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کر کے بھی اپنا احترام ظاہر کر سکتے تھے۔ میں نے ریزو سے متعلق جو کچھ سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تو میناتو کہتا ہے جی ہاں، قسطنطینوس ریزو کا استعمال کر کے شہر میں لاطینیوں کو متعارف کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ سربراہ غصے سے کہتا ہے اس طرح کی چیز کے بارے میں کونسل کو کیوں معلومات نہیں ہے؟ ریزو کو کیا میں نے تمہاری حفاظت میں نہیں دیا تھا؟ وہ جب دھوکے سے دشمنوں کی چال میں آ گیا تب تم کیا کر رہے تھے؟ جواب میں میناتو کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ریزو کوئی راستہ نکال کر وہاں سے بچ گیا ہوگا۔ جواباً سربراہ کہتا ہے مان لیا کہ وہ بچ گیا ہے، ہماری ڈوب جانے والی کشتیوں کا کیا؟ اناج اور سونا ہم یہ سب چیزیں کس سے وصول کریں گے؟ میناتو کہتا ہے قسطنطینوس سے، مجھے حکم دے میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں۔ مگر سربراہ کہتا ہے ہمارے بحری جہازوں کو ڈبونے اور تباہ کرنے والا قسطنطینوس نہیں ہے بلکہ مہمت ہے، تم جا کر اس سے ہمارے نقصانات کا معاوضہ مانگو۔ میناتو پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے لیکن اس کا مطلب تباہی ہے، مہمت مجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو سربراہ کہتا ہے یہ مجھے بتائے بغیر قسطنطینوس کے لیے کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کونسل کی طرف سے تمہیں واضح حکم ہے، جاؤ اور ہمارے نقصانات کا معاوضہ وصول کرو۔ ادرنی میں سلطان گلشہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان بیٹے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تقریب کے لیے 40واں پتھر زمانے کی آنکھ کے تارے ہمارے سرخ سے، میں چاہتا ہوں کہ قسطنطنیہ سے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس ڈبے میں سے پتھر اٹھا لیتے ہیں جسے دیکھ کر گلشہ بہت خوش ہوتی ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں میں آج اپنے بچوں کو صرف ایک پتھر دے سکتا ہوں، لیکن عنقریب قسطنطنیہ کی ساری سرزمین میری نسل کی ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا بایزید مصطفیٰ جتنا تھا، مگر اب وہ بڑا ہو چکا ہے۔ میرا دل کہتا
لگتا ہے کہ ان کے درمیان معمولی فاصلوں کے علاوہ زیادہ کچھ حائل نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ اتفاق سے رہیں گے، جواب میں گلشا امین کہتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موریا میں دمتری اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دمتری کہتا ہے تم جیسے ہی خود کو سنبھال لوگی میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے کس کے لیے؟ تو دمتری کہتا ہے قسطنطینوس نے میرے ذریعے سے محمد کو دھوکہ دیا۔ اس کی بیوی پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے فوراً جاؤ دمتری، فوراً جاؤ، میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو۔ دمتری کہتا ہے ڈرو نہیں، میرے ساتھ کوئی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میرا بیٹا تریانوس، تمہیں جس شہنشاہ کا نام ملا ہے اس کی طرح عظیم بہادر بنو گے۔ ادرنی میں زگنوس پاشا سپاہی کو فرمان دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ فوراً قسطنطین حمزہ کے پاس پہنچاؤ۔ سپاہی کے جاتے ساتھ ہی بالی بے وہاں آتے ہیں۔ زگنوس پاشا ان کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہاں بلا کر تھکا دیا، لیکن مسئلہ ضروری ہے، آپ موریا جائیں گے اور وہاں سے دمتری کو لائیں گے۔ بالی بے کہتے ہیں ہم دمتری کو اتحادی کے طور پر جانتے ہیں، کیا ہمارے سلطان کو اس کا علم ہے؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں اس نے بالتائی اغلوں کو دھوکہ دے کر قسطنطینوس اور لاطینیوں کی مدد کی اور اس بربادی کو ممکن بنایا۔ دمتری کی پھانسی ہمارے سلطان کو کسی بھی چیز سے زیادہ خوش کرے گی۔ بالی بے پوچھتے ہیں سلیمان پاشا دمتری کے جال میں کیسے پھنس گئے؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں جاندارلی کے ساتھ کسی حساب کتاب کی وجہ سے، خون کا حساب کتاب۔ اللہ کا شکر ہے کہ خون زمین پہ رائے گاہ نہیں جانے دیا گیا، لیکن اس کے نتائج بہت تکلیف دہ رہے۔ بالی بے پوچھتے ہیں ہماری بحریہ کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں قسطنطین حمزہ کو خبر بھیجی ہے، اسے ادرنی آنے کو کہا ہے۔ سلیمان کی پھانسی کے فوراً بعد ہمارے سلطان اس کے بارے میں جان جائیں گے۔ جاندارلی کا دور اب ختم ہونے کو ہے، یہ مت سوچیں کہ وہ بچ گیا کیونکہ وہ ریاست کا اعلیٰ عہدیدار ہے۔ دور جاندارلی اب اختتام کو ہے۔ جاندارلی کے قریب ترین ساتھی سلیمان پاشا کا سر بھی جلد اتار دیا جائے گا۔ تو بالی بے کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جاندارلی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے سب لوگ جمع ہوں اور ایک ساتھ نظر آئیں، تو اسی وجہ سے آپ قسطنطین حمزہ کو بھی بلا رہے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں صرف قسطنطین حمزہ نہیں، اس کے ساتھ ہی ان کے کہنے پر حمزہ وہاں آتا ہے۔ اور زگنوس پاشا مزید کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ملکوچ اوغلو حمزہ صاحب کو بھی اس صف میں دیکھوں۔ ناظرین، ملکوچ اوغلو حمزہ بے اور قسطنطین حمزہ دونوں الگ الگ شخص ہیں اور ہمیں جلدی قسطنطین حمزہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ حمزہ کو دیکھ کر بالی بے کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ زگنوس پاشا کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ زندان میں سلیمان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اس لمحے جاندارلی اس کے پاس آتا ہے، پھر زندان کھول کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور سلیمان کو شرمندہ دیکھ کر اس سے کہتا ہے سلیمان اس طرح شرمندہ ہو کے نہ بیٹھو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو سلیمان کہتا ہے جس حال سے دوچار ہوں آپ جانتے ہیں پاشا، آج نہیں تو کل میرا سر اتار دیا جائے گا، اسرائیل علیہ السلام میرے بالکل قریب ہوں گے۔ جاندارلی کہتا ہے موت اللہ کے حکم سے آتی ہے سلیمان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا اور کافروں کو گزرنے کا موقع نہیں دیا۔ تمہارے بھائی کے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے دل میں نرمی نہیں جاگی۔ مگر سلیمان کہتا ہے آپ جو بھی مثال دے دیں، لیکن سلطان کا حکم واضح ہے۔ جاندارلی اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، میں کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔